اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1931، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا ہے کہ کوئی طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1932، اردو ترجمہ۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں 2 رکعتیں بعد عصر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص کر اپنی نمازوں کو طلوع اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنے کی عادت مت کرو کہ ہمیشہ اسی وقت ادا کیا کرو۔ حدیث نمبر 1933، اردو ترجمہ۔ قریب جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ راوی ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہ اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، ان سب نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کرو اور ان 2 رکعتوں کا حال پوچھو جو بعد عصر کے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ عرض کرو کہ ہم کو خبر پہنچی ہے کہ آپ پڑھتی ہیں، اور یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کو اس کے پڑھنے سے باز رکھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم کو ضروری ہے کہ رعیت کو خلاف شرع باتوں اور بدعتوں سے روکے اور باز رکھے۔ قریب نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور وہ بات پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفتی کو اگر معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو سائل کو اس کے پاس بھیج دے اور اس میں حسد نہ کرے۔ پھر میں ان لوگوں کے پاس آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جواب کی ان کو خبر دی۔ اس سے پیغام لے جانے والے کا ادب معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی رائے سے تصرف نہیں کیا کہ ام سلمہ کے پاس جائیں، بلکہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کو اطلاع دے دی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس روانہ کیا، وہی پیغام دے کر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں لے گیا تھا۔ تب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ منع کرتے تھے، پھر میں نے آپ کو پڑھتے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو پڑھتے دیکھا اور آپ عصر پڑھ چکے تھے اور میرے گھر میں آئے اور میرے پاس قبیلہ بنی حرام انصار میں کی چند عورتیں بیٹھی تھیں، تو میں نے ایک لڑکی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ تم حضرت کے بازو کھڑی رہنا اور ان سے عرض کرنا کہ ام سلمہ گزارش کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنتی تھی کہ آپ ان رکعتوں سے منع فرماتے تھے اور پھر آپ کو پڑھتے دیکھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اپنے پیشوا سے کوئی خلاف دیکھے تو سوال کرے ادب سے، اگر وہ بھول گیا ہوگا تو اس سے باز آئے گا، ورنہ اس کی حکمت بیان کرے گا۔ پھر اگر آپ تمہاری طرف اشارہ کریں ہاتھ سے تو پیچھے کھڑی رہنا۔ معلوم ہوا کہ اشارہ کرنے سے نماز نہیں جاتی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اس لڑکی نے ایسا ہی کیا اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی ابی امیہ کی، تم نے ان رکعتوں کا پوچھا جو عصر کے بعد میں نے پڑھی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اسلام لائے تھے اور اپنی قوم کا پیغام، تو میں ان میں مشغول رہا اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، وہ یہی تھیں۔ حدیث نمبر 1934، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے،
تو انہوں نے فرمایا کہ آپ عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر ایک بار آپ کو کچھ کام ہو گیا یا بھول گئے تو عصر کے بعد پڑھی، اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو ہمیشہ پڑھا کرتے، پھر اس کو بھی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1935 اردو ترجمہ۔ ابو اسحاق نے اسود اور مسروق سے روایت کی کہ دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس دن میرے گھر میں ہوتی اس دن ضرور 2 رکعت پڑھتے، یعنی عصر کے بعد کی۔ حدیث نمبر 1936 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی ترک نہیں کی، نہ چھپے نہ کھلے، 2 رکعتیں فجر سے پہلے اور 2 عصر کے بعد۔ حدیث نمبر 1937 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے یہ 2 رکعت ضرور پڑھتے، یعنی 2 رکعت عصر کے بعد۔ باب نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1938 اردو ترجمہ۔ مختار بن فلفل نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے نفلوں کے بارے میں پوچھا جو عصر کے بعد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ مارتے تھے نماز پر جو لوگ بعد عصر کے پڑھتے تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 رکعت پڑھتے تھے بعد غروب آفتاب کے، نماز مغرب سے پہلے۔ سو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نہ اس کا حکم کرتے، یعنی بطریق وجوب کے، اور نہ اس سے منع فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1939 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مدینے میں ہم لوگوں کی عادت تھی کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تھا سب لوگ سنتوں کی آڑ میں دوڑ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نئے آدمی اگر مسجد میں آتا تھا جانتا تھا کہ نماز ہو چکی، غرض اس کثرت سے لوگ ان رکعتوں کو پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1940 اردو ترجمہ۔ مغفل کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعت نماز، 3 بار یہی فرمایا اور تیسری بار فرمایا جس کا جی چاہے پڑھے، یعنی موقدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1941 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے، ان سے عبدالعالی نے، ان سے جریری نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اس کے، مگر انہوں نے تیسری بار کی جگہ چوتھی بار روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1931 سے 1941 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔